بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضی نادر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس وقت اسلام آباد سے بہت زیادہ اہم خبریں آ رہی ہیں، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو کیونکہ وہ دن سٹارٹ ہو چکا ہوگا، تو آج جمعرات کے دن جو ہے وہ ایک احتجاج کی کال دی تھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، اور اس احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو وزیر داخلہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تصادم ہو، کسی نہ کسی طریقے سے خون بہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز مجھے ملے جس کو بنیاد بناتے ہوئے میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کر سکوں، میں عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکوں، اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے خلاف کارروائی کر سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا 25 جولائی، اور وہ دن بھی آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ تھا اس کو اسلام آباد پہنچنے پہ یہ کہا تھا کہ آپ لوگ گھروں کو چلے جائیں، کیونکہ ہم اس ملک کے اندر تصادم نہیں چاہتے، کیونکہ خان صاحب کو پتہ تھا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد ایک چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور پورے اسلام آباد میں اس وقت بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اور جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، میرا کچھ دوستوں سے رابطہ ہوا ہے اسلام آباد میں، انہوں نے مجھے جو تفصیلات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ریڈ زون کو جتنے بھی راستے جاتے ہیں ان پہ بڑی تعداد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کنٹینرز، کئی لیئرز میں لگائے گئے ہیں کنٹینرز۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ریڈ زون پہ شاید بھارت حملہ کر رہا ہے، یا شاید کوئی ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ اپنی آرمی لے کے آ رہا ہے جس کو ہم نے روکنے کے لیے اتنی لیئرز لگانی ہے کنٹینرز کی، اور 3 سے 4 لیئرز ہر روڈ کے اوپر، ہر وہ راستہ جو اسلام آباد کے اندر ریڈ زون کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر کنٹینرز کی لگا دی گئی ہیں۔ نادرا چوک، سرینا ہوٹل والا چوک اور ڈی چوک، جتنے بھی یہ اہم چوک ہیں ان کو مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ سیل کیا جا چکا ہے۔ آپ جب یہ انفارمیشن دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت کیونکہ اگلے دن کا آغاز ہو چکا ہوگا، تو یہ پوری رات کی کاروائی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پارا تھانے کے حوالے سے مجھے بہت اہم تفصیلات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ آپ پارا تھانے کے اندر اس وقت ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس کو ایسے سمجھیں کہ رانا ثناء اللہ جو کہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں انہوں نے خود چیئر کیا ہو، اور اس اجلاس کے اندر بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ ان فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کچھ ہو جائے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج ناکام بنانا ہے۔ ہم نے ان کو ان کی جو انہوں نے ایک جگہ ڈیسائیڈ کیا وہاں پہ پہنچنے نہیں دینا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں جو اس وقت ناظرین یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کسی شخص کو یا کسی کارکن کو اس کی متعلقہ جگہ پہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے نہیں پہنچنے دینا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تصادم، اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی اور جھگڑا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے شہریوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے، آپ نے ان کے اوپر شیلنگ کرنی ہے، آپ نے ان کے اوپر پتھراؤ کرنا ہے، آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کرنا ہے، جو کچھ ہو جائے پھر آپ نے ان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دینا۔ اور اس وقت ریاست کا جو یہ ایک شخص ہے بطور ریاست، میں اسے کہوں گا کہ اس وقت وزیر داخلہ وفاق کا، یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف یہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس اجلاس کے بعد بڑے اہم لوگ جو ہیں اسلام آباد پولیس سے جن کا تعلق ہے، تھانہ پارا کا ایس ایچ او ہو گیا، اس کے بعد جتنے بھی ہائر کمانڈ ہے وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور نفری کو مزید الرٹ رہنے کا کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مزید نفری کی ضرورت پڑی تو ہم وہ بھی یہاں پہ تعینات کریں گے۔ یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ کیا آیا کوئی دہشت گرد آ رہے ہیں ریڈ زون کے اوپر، یا کوئی دوسرے ملک کی فوج آ رہی ہے؟ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں، آپ کے اپنے ملک کے شہری آ رہے ہیں، اور آپ کا آئین پاکستان ان کو احتجاج کا حق دیتا ہے، وہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں، اور آپ ان کو ان کے اس حق سے محروم کر رہے ہیں جو ان کو آئین پاکستان دیتا ہے۔ آپ آئین پاکستان کی بڑی باتیں کرتے ہیں، کالا کوٹ اور کالی ٹائی لگا کے بھی اکثر جگہوں پہ پہنچے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ایک وکیل ظاہر کرتے ہیں۔ میں اگلا لفظ نہیں بولوں گا وکیل آپ کس قسم کے، لیکن آپ اپنے آپ کو ایک وکیل ظاہر کرتے ہیں۔ بطور وکیل اور بطور آئین کے محافظ
کیا آپ کے اوپر یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ بطور وکیل تو آپ کے اوپر نہیں زیب دیتی، لیکن بطور رانا ثناء اللہ آپ کے اوپر دیتی ہیں۔ آپ نے جو کچھ لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن میں کیا تھا وہ ہم ابھی تک نہیں بھولے، اور شاید ہم لوگ اپنی زندگیوں میں تو کبھی نہ بھول سکیں۔ جن لوگوں نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، شاید آنے والی نسلیں اسے بھول جائیں۔ یہ اسلام آباد سے تفصیلات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے آفیسز ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ چند دن کے اندر اس جتنے بھی آفیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس طریقے سے ایم کیو ایم کے دفتر بند کروائے گئے تھے، کیونکہ ایم کیو ایم ملک دشمن جماعت تھی، جو ایم کیو ایم لنڈن تھی الطاف حسین والی، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ ان 16 جماعتوں کی مخالف جماعت ہے۔ یہ ان 16 جماعتوں کے لیے ایم کیو ایم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جماعت کے آنے سے یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ یہ جو سیاست کرنا چاہتے تھے یہ وہ سیاست نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں ناظرین، آپ نے آنکھیں بند کر کے سوچنا ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف نہیں ہے۔ پاکستان کا جو منظر نامہ ہے سیاست کا، اس کے اندر تحریک انصاف اور عمران خان نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کیسا ہوگا۔ یہ وہ منظر نامہ سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں۔ ان کو مسئلہ ہے، ان کو نوجوانوں سے مسئلہ ہے، کیونکہ نوجوان پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ منظر نامہ نہیں دیکھنا چاہتے جو 90 کی دہائی کے اندر تھا۔ وہ آج کا منظر نامہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ منظر نامہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی آگے چلے، لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ 90 کی دہائی کسی طریقے سے واپس آئے، اور جس طریقے سے یہ سیاست کرتے تھے اس طریقے کی سیاست دوبارہ ہو۔ لیکن میرے خیال نہیں ہے کہ اب پاکستان کا جو ووٹر ہے، کیونکہ وہ تمام ووٹر جو اس وقت 16 17 18 سال کا تھا اگر، تو آج وہی ووٹر جو ہے وہ بڑا ہو کے 35 سے 40 سال کی عمر کے درمیان پہنچ چکا ہے، اور اس سے آگے آنے والی جتنی بھی جنریشنز ہیں وہ ویسے ہی خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے پاکستان میں اب ان کا آنا اور وہ منظر نامہ جو ہے وہ لے کے آنا مشکل ہے۔ اس لیے یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس طریقے کی کارروائیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر بند کروانے کی کوشش کریں گے، یہ اسے کالعدم قرار دینے کی کوشش کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کارروائیاں کی جائیں گی، ریڈ کیے جائیں گے، انہیں اٹھایا جائے گا تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اس کے لیے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز جو بہت اہم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ ہیں نا جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے نکلتے ہیں، میں لاہور کیونکہ ہوتا ہوں، میں نے لاہور میں بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ لبرٹی چوک نکلتے دیکھا ہے، جہاں پہ احتجاج کی کال دی گئی ہے وہاں پہ نکلتا دیکھا ہے۔ یہ لوگ تحریک انصاف کے عمران خان کی وجہ سے نہیں نکلتے، یہ پاکستان کی وجہ سے نکلتے ہیں، اور جب تک پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں آپ پاکستان کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ کس طریقے سے آگے بھی اپنے حق کے لیے نکلتے رہیں گے، اور آپ ان کو خاموش نہیں کروا پائیں گے۔ ان کارروائیوں سے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اب بھی ہوش کے ناخن لے گی اور ملک کو کسی اور نئی آگ میں نہیں چونکے گی، اور جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے اس کو چلنے دے گی۔ اس ولاگ سے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، اس ملک کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔